میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اللہ کی محفل تو ملائے آنا کی ہے، ملائے کے مقرر ہوتی ہے. بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یاد رکھے. دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گا جب چاہو تو آگا. تو احفظ اللہ تجدہ امامک یا تجاہک، اپنے سامنے موجود پاؤ. اذا سألت فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ مرکز. دیکھو جب مانگو اللہ سے یا اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت. ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے. کام سوال کرے مدد اسی بس دنیا قائم ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ. لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ. یہاں تک کہ جوتے مانگنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو. کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا مسافر جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد کوئی بات لے کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ کی دنگیوں کے بعد میں چاہتا ہے کیا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دے آتا ہے. فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کی تکلیف کو رفع کرتے ہیں، آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اسی سے کسی اور. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ چاہے ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے، انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو، ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ایک بات بولوں، ایمان کا خلاصہ روح لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالانبیاء ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالقلب ہے. لیکن اصل ایمان، اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی، ان سب کی روح نواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے اس کے دو تقاضے، عبادت صرف اسی کی، استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ شروع کی. یہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس کی. استعانت ہی میں سب ہم آ گیا میری مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں، کسی کام میں مدد چاہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں وہی استعان کا فاستعن باللہ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کرتے ہیں، استدعاء، استعانت، استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے، استغاثہ اللہ، دعائی اللہ اس اعتبار سے استمداد، استعانت، استدعاء، استغاثہ یہ سب اللہ صرف عبادت صرف اللہ. یا نعبد اور استعانت صرف اللہ سے، مانگو صرف اللہ سے، مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے. الا بشیء قد كتب الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. اگر سب مل کر چاہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی. یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور فضل دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے، حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو اللہ کا مخلوق نہیں ہے، ان کے سر تسلیم نہیں ہوتے، انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنی میں مومن ان کے اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی بن گیا. اور لوگ بھی خوف کی بات کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھے وہ آ کر رہے گا، چاہے میں لاکھ گڑ گراؤں اور اس کے سامنے جب کہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑا، کاہے کو جب بسائی کرنا اس کے ساتھ. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو اجازت کرو اس کی. اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلب میں اٹھا دی گئی وجفت الصحف،
اور جو رجسٹر ہے صحیح سے ان کی سیاہی خشک ہو، یہ ہے وہ اللہ کا علم، اس میں ہر شے لکھ اس کی قلم اٹھا. جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہوئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیح سے جن پر لکھا گیا وہ خشک ہوئے ہوں. یہ تو روایت ہے وہ امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ مطلب ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت ہے. اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. اس میں سے ایک اور مطلب جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا. اے فضل اللہ تجد و امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت مجاہد تھا، یہاں امامک ہے. امام مطلب اپنے سامنے پڑھا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے اپنی صلاۃ اللہ ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے گزارتا ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کی ادا ہو گئی، یہ فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے ذریعے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب. تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت دور کا شعر ہے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی روح فاضل کا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے دیش میں خوف خدا نہ. وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جب تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف رجوع کیے رہو. یہ عارف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت. تمہیں کوئی تکلیف، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت ایک ہی چیز ہے جس کو ایک احساس اور شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا، وہ تو اصل نہیں. اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی، سر سیدھی ہوگی. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شدت کی کمی کرے. وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست کی ہے، درخواستیں مانگی گئی نہیں، اپنی سی محنت کر نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی. چھوڑو نہیں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہوئے، خاص آپ کیا سوئے زر میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس کو. یہ ساری چیزیں، ساری سیئات ان کی جھٹ لگ جائے گی. وعلم انما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك، اور جو چیز تم پر آ گئی لم يكن ليخطئك، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم ہو رہا. ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اے اللہ جو تم نے چاہا مجھے قبول ہے. اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائی. سورۃ تغابن، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم ہو رہا تھا. سر دوستاں سلامت تو خنجر آزمائی، نہ شبت مصیبت دشمن کے شبت ہلاکت دے گا. اللہ تیری طرف سے مجھے قبول دے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے. بیدکل خیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے. سر تسلیم خم ہے مزاجی آیا. اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے. لا اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں. زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب کو کینسر ہے اور کینسر بھی اب تھرڈ اسٹیج پہ پہنچ گیا. لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ متظاہر ہے. اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟
لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ تمہیں دے دے تو اتراؤ مت، وما اصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت، تسلیم و رضا جو دل کر رہا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی میری بیماری، تو خط لکھا اشعار کی شکل کا آخری شعر میں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو نہیں منظور، ہم چاہتے ہیں بیٹی کے تو شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں ہمیں، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرض فراخی کھل جانا کسی چیز کا، یہ ہے کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف جاتی ہے، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لٹایا ہے ساری تکلیف پھر جو راحت میسر آتا، ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اس لیے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، سختیاں جھیلنی ہوں گی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کے، مشقت تو کرنی پڑے گی، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے، مشقت سے کیا رکھ سکوں، تو یہ ہے اپنا معروف سے اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ لیجیے۔ ایک آئے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے، خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہے ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہے دو سری ہے، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہے وہ جہری ہے، تو چاہے جہری ہو چاہے سری آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائے گا، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہے وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو
توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش ہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی چیز ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرأت ہی آپ کی بھی قرأت ہوگی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرأت کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرأت ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنی۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا تھا، آپ بھی خاموشی سے۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کو بیان کیا ہے، تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو تب کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں کی ہمیں دیکھے ایسے لوگ بالفعل۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہے۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ لازم تھی، باقی کے لیے لازم، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریح ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کرتا، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام فرض کیے۔ تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں، نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھ۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔
لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، تو جو پاؤں تلے روتا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامل کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا ہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس کو سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں، اس اصل شرک ہے، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچیے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی، خود حضور کی جان پر بنی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کرتے، درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکی کا ثواب ہے۔